کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اس لیے کہ کل پرسوں جو ہے وہ پھر بعد میں پڑھوں تو بعد میں فائدہ کیا، ابھی سے آدمی تیار کر لے، سر منڈا لے، جس کو منڈانا کا ہے کوئی زبردستی نہیں بھائی، داڑھی ٹرم کر لے، مونچھیں صاف کر لے، اپنی ناخن کاٹ لے، تاکہ بعد میں ایسا نہیں ہو کہ 15 دن کے ناخن خدا نخواستہ نہیں کاٹے، 10 دن 12 دن اور پلس ہو گئے۔ بھائی چاند کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ایک دن پہلے ہی آدمی سب فراغت کر لینا۔ تو اللہ نے یہاں نظر ڈال دی حضرت کے صدقے، میں نے کہا یہ ہو جائے بیان تاکہ اور جو سن رہے ہیں جہاں دن کا فرق ہے، کینیڈا وغیرہ، جہاں اس طرف انڈیا وغیرہ کا فرق سنتے ہیں لوگ، تو پتہ چل جائے کہ مسلم شریف کی روایت ہے یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تشریح میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اس روایت کو اور اس جیسی دوسری روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو اپنے ناخن کترے اور نہ سر کے بال مونڈے نہ کترے اور نہ بغل اور نہ ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ اب دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا مونچھوں کے احکامات میں ایک کنارہ ہر حالت میں لازمی کھولنا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب حضرت کے ساتھ چلے تھے 8 ذی الحجہ تھی غالباً، تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کا کنارہ چھپ رہا ہے، کہ حضرت آپ سے سنا حدیث پاک کہ بھئی مستحب ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھیا یہ ہے مستحب اور یہ کنارہ چھپانا ہے حرام، تو حرام اور مستحب میں جب تقابل ہوگا تو مستحب کو ملتوی کر کے حرام سے بچیں گے۔ یہ تو ان دنوں کے احکامات ہیں، تو باقی دنوں میں یہ مونچھیں چھپ جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کنارہ اگر چھپ جائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ روز آنے والا عمل کرنے والا کل مجھ سے ہم نے ہی مونچھیں رکھوائی ہیں کیونکہ اس کے چہرے میں کشش کی وجہ سے، تو مجھے کہنے لگا شیخ یہ مونچھیں صحیح ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو کنارہ چھپنے والا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فوراً کل اسی وقت مونچھیں صاف کروا لی۔ ایک صاحب اور آئے تھے اہل علم میں کل، تو انہوں نے جب یہ سنا کہ میرے پاس آئے کہا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا آپ پوری مونچھیں اڑا دیں۔ رات کو عشاء نماز کے فوراً بعد ایک صاحب نے پوچھا، اور آئے ہوئے ہیں سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں، تو کبھی مونچھیں رکھتی ہی نہیں ہیں، تو ہنس کر کہا اس لیے میں نے شوق میں رکھی ہے بیوی کو دکھانے کے لیے۔ میں نے کہا چلو بیوی کو دکھانے کے لیے، اس کو تو بغیر مونچھیں کے مزہ آئے گا، ورنہ اس کو مونچھیں گڑیں گی تو ہنسنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جو اس طرح محبت والے لوگ ہوتے ہیں آدمی ان کو کہتا ہے قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشی اور بال کٹوائیں، لیکن یاد رہے ایسا کرنا مستحب ہے اور حد الامکان مستحب پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص قربانی سے پہلے مثلاً عید الاضحیٰ سے 1-2 روز پہلے خط بنوا لے یا بدن کے مخصوص حصوں کے بال صاف کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے قربانی کے صحیح ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ دعا کریں، باقی بھی ایسی ضروری چیزیں ہیں قربانی وغیرہ کے بارے میں جلدی انشاءاللہ 2 کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما کر پڑھنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، عجیب و غریب لکھا ہے عید کی رات کے جو ہے وہ فضائل رکھے ہیں رات کو عبادت کرنے کے۔ جب سب کا دل مرا ہوا ہوگا اس کا دل نہیں مرے گا جو اس رات میں عبادت کر لے۔ کیسی فضیلتیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم گناہ کر کے نالائق ہو گئے تو لوٹ لیں، توبہ کر لیں۔ یہ تو حدیث پاک ہے، مفہوم کے ساتھ پھر انشاءاللہ کل عرض کر لوں گا کیونکہ اس کی تشریح اچھی خاصی ہے۔ تو اب دیکھو آپ www.hazratfirozmemon.org